اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، جیسا کہ ہم عید الفطر کے حوالے سے مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، مومنین کے تاثرات لے کر۔ اسی حوالے سے ہم حاضر ہوئے ہیں خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ کی خدمت میں۔ آئیے جانتے ہیں آقا کے کیا تاثرات ہیں اس حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے عید الفطر کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آقا اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے مومنین کو کس طریقے سے عید منانا چاہیے، اور جو عید کا جو اصل اہمیت و عظمت ہے وہ بیان کر دیں۔ دیکھیے، اس دہشت ناک و وحشت ناک زمانے میں کووڈ-19 گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دور جو گزر رہا ہے، ماہ مبارک جیسا مقدس مہینہ گزر گیا اور عید قریب آ گئی ہے، تو عید کس طرح سے منائی جائے؟ تو عید کے دو حصے ہیں، ایک اعمال عید ہے اور ایک جشن عید ہے۔ جہاں تک اعمال عید کا سوال ہے تو اعمال عید میں نماز عید ہے، زیارت امام حسین ہے، تو وہ تو ہر زمانے میں کووڈ-19 کے دور میں بھی سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ لوگ اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ لیکن جشن عید کا جہاں تک معاملہ ہے تو جب سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں شہید ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے ہم کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں اعمال عید کا ذکر تو ملا ہے، لیکن جشن عید کا ذکر نہیں ملا ہے۔ چنانچہ ائمہ معصومین نے بعد شہادت امام حسین عید میں جو اعمال ہیں ان کو انجام دیا اور ان کو انجام دینے کا حکم دیا، لیکن جشن عید مناتے نظر نہیں آئے، بلکہ علماء اس بات کی تصدیق کریں گے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے پہلے کہا گیا اور پھر راستے سے آپ کو واپس کر دیا گیا تو حضرت کی کیا کیفیت ہوئی تھی وہ کتابوں میں موجود ہے۔ چنانچہ 8ویں امام اسلام کی حدیث بھی موجود ہے کہ 2 دن سال میں ایسے آتے ہیں جس میں ہمارا غم و اندوہ تازہ ہو جاتا ہے، ایک جمعہ کا دن اور ایک عید کا دن، اس لیے کہ اس دن ہم اپنے حق کو اپنے غیروں کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں۔ تو اعمال عید کے لیے احکام معصومین ملتے ہیں، لیکن جشن عید کا تصور بعد شہادت کربلا نہیں رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب حالات صحیح تھے تب بھی عید کے دن نماز کے بعد امام حسین السلام کی زیارت وارثہ پڑھی جاتی ہے، اس کی بڑی تاکید ہوتی ہے، امام حسین السلام کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، اور گھروں میں وہ دال چاول پکتے ہیں کہ جو روز عاشورہ پکتے ہیں۔ تو چنانچہ امام حسین السلام کی زیارت کا عید کے دن ہونا اور ہمارے گھروں میں کالی دال چاول کا پکنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی بعد شہادت امام حسین ہم عید کو ویسے نہیں منا سکتے جیسے منانا چاہیے۔ جشن عید کا جہاں تک معاملہ ہے تو جو عام ملت مسلمہ جشن مناتی ہے تو وہ نہ شرعی اعتبار سے اس طریقے کا کوئی ذکر ملتا ہے اور نہ شرافت کا تقاضا اس زمانے میں ہے، اس لیے کہ جس زمانے میں لوگوں کے گھروں میں صف ازاں بچھی ہوئی ہو، ہر چوتھے پانچویں گھر سے کسی نہ کسی کے انتقال کی خبر آ رہی ہو، تو شرافت کے خلاف ہے کہ اس میں جشن منایا جائے۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے یتیموں کے سلسلے میں کہ جب کوئی یتیم بچہ بیٹھا ہوا ہو تو اس کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرنا، اس لیے کہ اس کا دل دکھ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غمزدہ آدمی بیٹھا ہو تو اس کے سامنے ہم کو اظہار مسرت نہیں کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں جب اس کثرت کے ساتھ مومنین کی اموات ہوئی ہیں، لوگوں کے گھروں سے رونے کی صدائیں بلند ہوئی ہیں، لوگوں کے گھروں سے میتیں نکلی ہیں، تو شرافت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جشن عید ہرگز نہ منائیں۔ اب سوال یہ کہ پھر اس عید کو کیسے منایا جائے؟ تو دیکھیے، اس عید کے نام پر اگر غور کیا جائے تو خود اس کا نام اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اس عید کو کیسے منانا چاہیے۔ اس عید کا نام عید الفطر ہے، یعنی فطرے والی عید۔ اس کو نہ سوئیوں والی عید کہا جاتا ہے، اس کو نہ جشن والی عید کہا جاتا ہے، اس کو نہ نئے لباس والی عید کہا جاتا ہے، اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ یعنی اس عید کی سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ اس میں فطرہ دیا جائے۔ فطرے کے بغیر روزے قبول نہیں ہے، جس طرح سے صلوات کے بغیر محمد و آل محمد علیہ السلام پہ نماز قبول نہیں ہے، ویسے ہی فطرے کے بغیر جو 30 ماہ رمضان کے ہم نے روزے رکھے ہیں وہ روزے قبول نہیں ہوں گے۔ تو فطرہ نکالنے کا حکم ہے کہ اس میں ہم فطرہ دیں اور فطرہ مستحق تک پہنچائیں۔ دیکھیے، عام طور کے اوپر جو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا وہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں جو ہمارے گھر پہ آ کے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے وہ مستحق ہے، جو ہمارے سامنے اپنی غربت کا رونا رو رہا ہے وہ مستحق ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، مستحق وہ ہوتا ہے
کہ جس کا حق بنتا اور کس کا حق بنتا ہے اس کے لیے ہم کو تحقیق کرنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے۔ علماء نے جو فطرہ کے حقدار و مستحقین کا ذکر کیا ہے تو اس میں پہلا ذکر ہی یہی ہے۔ آپ تحفۃ العوام میں دیکھیے کہ جو خود سے سوال کے لیے ہاتھ نہ بڑھاتا ہو اسے فطرہ دینا چاہیے۔ پھر سب سے پہلے فطرے کے اوپر کس کا حق ہے؟ سب سے پہلے اپنے غریب مفلس رشتہ دار کا حق ہے۔ ہم کو اپنے رشتہ داروں پر نظر ڈالنا چاہیے کہ ہمارے اعزاء اقربا میں سب سے مفلس کون ہے۔ اب اگر رشتہ داروں میں مفلس نہ ملے تو پھر اپنے سب سے مفلس پڑوسی کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں سب سے زیادہ پریشان مفلس کون ہے، اسے فطرہ دینا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا حق بنتا ہے نیک اور عبادت گزار متقی پرہیزگار صالح آدمی جو پریشان ہو اسے فطرہ دینا چاہیے۔ تو اس عید کا نام عید الفطر ہے، یہ فطرے والی عید ہے۔ نیا لباس اسلام میں منع نہیں ہے، اگر پیسے ہوں آدمی بنائے، لیکن لباس کو بھی سمجھ لے کہ کون سا لباس اس عید میں پہننا چاہیے۔ اور اس سال خاص کر کے جو لباس اس عید میں پہننا چاہیے میں اس لباس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ریشم کا لباس ہوتا ہے، ایک سوتی لباس ہوتا ہے، ایک مہنگا لباس ہوتا ہے، ایک سستا لباس ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ معصومین علیہ السلام سے پوچھیے تو انہوں نے ایک لباس کا ذکر اپنی حدیثوں میں کیا ہے، اس لباس کو لباس تقویٰ کہتے ہیں۔ اس لباس تقویٰ کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمارے آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس تقویٰ نہیں ہے تو وہ لباس پہن کے بھی بے لباس ہے۔ اس حدیث کو غور سے سنیے گا، امام فرمانے اگر کسی کے پاس تقویٰ نہیں ہے تو وہ لباس پہن کے بھی بے لباس ہے، لیکن اگر کسی شخص کے پاس تقویٰ ہے تو وہ بے لباسی میں ہی با لباس کہلائے گا۔ تو سب سے بہتر لباس تقویٰ ہے۔ میری گزارش ہے کہ وہ افراد جو صاحب حیثیت ہیں وہ اس سال مہنگے اور قیمتی لباس جو اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے انتظام کر رہے ہیں تو وہ اس لباس کے بجائے تقوی کا لباس اختیار کریں۔ تقویٰ پرہیزگاری کو بھی کہتے ہیں، تقویٰ حرام سے اجتناب کو بھی کہتے ہیں، اور تقوی کی حقیقت نبی نے فرمائی کہ یا علی حبو کا تقویٰ والایمان و بغضو کا کفر و نفاق۔ مولا علی کا عشق حقیقی تقویٰ ہے، لہٰذا مولا علی کی محبت کا لباس پہنے، خوف خدا کا لباس پہنے اور اعمال عید انجام دیں۔ جشن عید ہرگز برپا نہ کریں، اور اعمال عید میں بھی کووڈ-19 کی گائیڈ لائن کا خیال رکھیں، مسافے سے پرہیز کریں، گلے ملنے سے پرہیز کریں، اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں۔ یہی پیغام ہے۔ اللہ محمد و آل محمد کے طفیل میں ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آغا، بہت معقول جواب تھا، سبحان اللہ۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے سماعت فرمایا، آغا نے جو پیغام دیا ہے اس پر ہم سب عمل پیرا ہوں، اور خداوند عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس روزہ عید جو ہماری یہ عید الفطر ہے، اس میں جیسا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کیا ہے اس پر ہم عمل پیرا ہوں اور ویسے ہی اس عید کو منائیں۔ یقیناً اب آپ اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ پھر حاضر ہوتا ہوں ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔